الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک سوال اکثر لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ سویابین کھانا جائز ہے یا نہیں، اور یہ سوال ہر دوسرے تیسرے شخص کے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ سویابین کھانا صحیح ہے یا نہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں بھی آ گئی ہیں کہ سویابین ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے، یا فلاں جانور کی کھال شامل ہوتی ہے، یا پھر فلاں جانور کی چربی شامل ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کے ذہن میں باتیں آ گئی ہیں، اور یہ باتیں تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ سویابین میں کسی جانور کی چربی یا کھال شامل ہوتی ہے یا نہیں۔ یاد رہے، ہم جس سویابین کی بات کر رہے ہیں یہ وہی سویابین ہے جو عام طور پر دکانوں میں ملتی ہیں، اور اس کے ذریعے سبزی اور کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ سویابین کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ ایک طریقہ سمجھ لیں، اسلام کا اصول اور اسلام کا ضابطہ سمجھ لیں۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو دنیا کی ہر سبزی کو آپ پہچان سکتے ہیں، اور خود سے آپ یہ متعین کر سکتے ہیں کہ یہ سبزی کھانا جائز ہے یا نہیں۔ یہ طریقہ آپ غور سے سنیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیز جیسے چاول، گیہوں وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں ان کو نباتات کہتے ہیں، اور وہ ہر چیز جو زمین سے اگنے والی ہو وہ انسان کے لیے کھانا جائز اور حلال ہوتا ہے، لیکن ان میں 3 چیزیں شامل نہ ہو۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز اس نباتات میں شامل ہو گئی تو وہ انسانوں کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ وہ تینوں چیزیں کیا ہیں، غور سے سنیں۔ نمبر 1، وہ نباتات جو زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن اس میں زہریلی چیز شامل نہ ہو، یعنی ایسی چیز اس میں شامل نہ ہو کہ وہ انسان کھائے اور ویسے ہی مر جائے۔ جیسے کہ آپ عام طور پر دیکھتے ہوں گے کہ زمین سے اگنے والی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زہریلی ہوتی ہیں اور اسی سے زہر بنایا جاتا ہے، تو وہ چیزیں نہ ہو کہ انسان کھائے اور ویسے ہی مر جائے۔ تو پیارے دوستو، اگر زہریلی چیز ہے اور زمین سے اگنے والی چیز ہو تو ایسی چیز انسانوں کے لیے کھانا جائز نہیں۔ نمبر 2، نباتات ہو، زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن وہ مہلک چیز نہ ہو، یعنی انسانوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ جیسے اگر انسان وہ چیز کھائے تو وہ کھانے کے بعد بیمار ہو جائے، تو ایسی چیز بھی نہیں کھانی چاہیے، چاہے وہ زمین سے ہی کیوں نہ اگی ہو۔ نمبر 3، نباتات ہو یا زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن وہ ایسی چیز نہ ہو کہ انسان اگر اسے کھائے تو نشے کے عالم میں ہو جائے، نشہ آور چیز نہ ہو۔ تو پیارے دوستو، یہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اب سوال آتا ہے کہ سویابین کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ تو غور سے سنیں کہ سویابین بھی ایک زمین سے اگنے والی چیز ہے، یعنی کہ ایک نباتات ہے۔ اس میں ایک قسم کا دانہ ہوتا ہے اور اس دانے سے تیل رہتا ہے، اور اس تیل کو نکال لیا جاتا ہے جو سویابین کے تیل کے نام سے بازار میں بکتا ہے۔ تیل نکالنے کے بعد اس کے اندر جو کھوکھلا بن جاتا ہے، اسی کے ذریعے مشینوں کی مدد سے اس کو بڑا بڑا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو سویابین کہہ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں اس طریقے پر جو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، وہ تینوں چیزیں ہم سویابین میں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ سویابین زمین سے اگنے والی چیز ہے، کیا اس میں کوئی زہریلی چیز پائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں پائی جاتی، کیونکہ جب لوگ سویابین کو کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد زندہ رہتے ہیں۔ اگر زہریلی چیز ہوتی تو جیسے ہی انسان کھاتا ویسے ہی مر جاتا۔ تو یہ زمین سے اگنے والی چیز ہے اور زہریلی نہیں، اس لیے یہ انسانوں کے لیے کھانا جائز ہے۔
اب دوسری چیز دیکھیں کہ یہ سویابین زمین سے اگنے والی چیز ہے اور اس میں نقصان دہ چیز ہے یا نہیں، اس میں مہلک چیز ہے یا نہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں مہلک چیز نہیں ہے، اس میں انسانوں کے لیے جو نقصان دہ ہوتا ہے اس میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم سویابین کھا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہم نے آپ کو بتائی کہ وہ نشے والی چیز نہ ہو، اس میں نشے والی چیز شامل نہ ہو۔ اگر یہ تین باتیں کسی زمین سے اگنے والی چیز میں نہ ہو تو اس کا کھانا جائز ہے۔ اور یہ باتیں جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کی چربی یعنی سور کی چربی اس میں مل کر بنائی جاتی ہے یا فلاں جانور کے کھال ملا کر کے بنایا جاتا ہے، تو دوستو اگر ایسا ہوتا کہ ہمارے علماء اکرام اس بات پر فتویٰ ضرور دیتے، لیکن ہمارے علماء کا اس چیز پر کوئی فتویٰ نہیں۔ اسلام میں یہ چیز جائز ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ پتہ نہیں اسلام میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا پھر کیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔